سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ایک کام تو بہت اچھا ہے آپ کا کہ وقت پر آپ کا مجمع جمع ہے اور سنجیدگی کے ساتھ سب لوگ سن رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں مسجد کی بھی برکت شامل ہے. مسجد میں تاثیر الگ ہو جاتی ہے. اور ایک کام بہت غلط کیا کہ استقبال کے لیے لوگوں کو باہر بھیج دیا اور بچوں کو کھڑا کر دیا. بالکل چھوڑ دیں. راستہ بتانے کے لیے 50 آدمیوں کی ضرورت نہیں تو ایک آدمی کافی تھا. واقعی چھوڑ دیں. میرے لیے نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسمیں چھوڑ ہی دی جائیں کسی کے لیے بھی. اسی طرح سے جیسے آپ میری تعریف کر رہے تھے 2-4 الفاظ آپ نے بولے وہ سب رسمیں ہیں چھوڑ دیجئے. نام بتائیے فلاں جگہ سے فلاں آدمی آیا ہے وہ بیان کرے گا بس اتنا کافی ہے. اور سبھی اپنے اپنے سلسلے میں طے کر لیجئے کہ ہمیں اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے کام نہیں کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان کیا ہے کہ جنت اصل میں انہی لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ جو آخرت کا گھر ہے یعنی جنت ہے, یہ جو آخرت کی کامیابی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ہم رکھتے ہیں جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے. اب آپ سوچیں ذرا کہ ہم لوگوں کا ماحول کیا بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی اس فکر میں ہے کہ میں بڑا بن جاؤں, مجھے لوگ مان لیں, میرا دبدبہ ہو, میری بات چلے, میری زیادہ عزت ہو. اس کے لیے باقاعدہ کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور دوسروں کی عزت خراب کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو عزت دلانے کے لیے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. اسی کا نام فساد ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے, اللہ کا بندہ بن کر رہتے ہیں اور فساد نہیں چاہتے, بگاڑ نہیں کرتے. بگاڑ سے مراد یہی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کا نقصان, دوسروں پر ظلم, دوسروں کو ستانا, یہ کام نہیں کرتے. تو اصل یہی ہے کہ ہم سب اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. وقت مختصر ہے کیونکہ ہمیں تھوڑی سی بات کر کے دعا کر کے رخصت ہونا ہے 1:30 بجے سے پہلے ہی. 1-2 باتیں جو اس زمانے میں جی چاہتا ہے ہر جگہ وہی باتیں کی جائیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے اور ایمان کے جو اسباب ہیں وہ عطا فرما رکھے ہیں. ابھی مولانا مفتی عمران صاحب بیان فرما رہے تھے اور اس سے پہلے مولانا مفتی طیب صاحب نے بیان فرمایا. قرآن کریم کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا یعنی ایمان کا سہارا دیا, ایمان کا ذریعہ عطا کیا. قرآن وہ واحد نعمت ہے جس کے بارے میں باقاعدہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا ہے. یعنی نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ہر نعمت کے لیے کہ شکر ادا کرو. شکر تو ہر نعمت پہ ادا کرنے کا حکم ہے. 1 روپیہ ملے اس پہ بھی شکر ادا کرنا ہے. لیکن قرآن ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کی عظمت بھی چاہیے دل کے اندر, اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھنا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ. جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور اس نے پھر یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے, قرآن ملنے کے بعد یہ خیال کرنا کہ فلاں کو جو چیز ملی وہ مجھ سے بہتر مل گئی, یہ قرآن کریم کی توہین کرتی اس آدمی نے. یہ باقاعدہ حدیث میں صاف لفظوں میں بتایا گیا. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, ایمان دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کسی مسلمان کے لیے
ایمان سے بڑی اور اس سے زیادہ قیمتی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی نا. آتی ہے یہ بات سمجھ میں؟ اس کو اس طرح سمجھیے کہ دنیا میں ایمان کے علاوہ جو کچھ ملتا ہے، مکان ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، جائیداد ملتی ہے، روزی روٹی ملتی ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، جو کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ ساری نعمتیں دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اب ایک آدمی کے پاس مکان بڑا ہے، وہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے مرتا ہے. ایک آدمی کے پاس مکان چھوٹا ہے، وہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے مر جاتا ہے. ایک آدمی بہت شاندار کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اپنے وقت میں مرتا ہے. ایک آدمی معمولی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اپنے وقت میں مرتا ہے. ایک آدمی بہت شاندار کپڑے پہنتا ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہے اور مرنا ہی ہے. ایک آدمی معمولی سستے کپڑے پہن کے زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اپنے وقت پہ جا کے مرتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کی ضرورت پوری کرتی ہیں، لیکن ایمان وہ نعمت ہے جو آخرت کی زندگی کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے. دنیا کی زندگی کو صحیح کرنے کا مسئلہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ کچھ اہمیت ہو سکتی ہے اس کی، لیکن کتنے دن کا ہے آپ سوچیں ذرا. 60-70 سال کا عام طور سے جو عمر ہے، 80 سال کا، 90 سال کا کوئی ہے، اور 100 سال کا تو شاید ہی کوئی ہو. بس اتنا مسئلہ ہے. اور آخرت کا مسئلہ ہمیشہ کا ہے. وہاں رہنا ہی رہنا ہے، وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتے. وہاں جا کر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ میاں سے کہیں کہ ہمیں موت آ جائے. قرآن میں احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ مرنا چاہیں گے مگر موت بھی نہیں آئے گی. تو وہ جو زندگی ہے آخرت کی، آپ سوچیں ذرا، اس زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ گئی تو جھیل کون سکے گا؟ وہاں کی پریشانی تو آسان نہیں ہوتی نا. وہ جو جہنم کی تفصیلات ہم اور آپ سنتے ہیں کتنی خطرناک ہیں. وہ جو دوزخ ہے، جس کو ہم دوزخ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بے عزتی کی جگہ ہے. سب سے بڑی تکلیف وہاں یہ ہے کہ وہاں توہین ہوگی، وہاں تکلیف ہوگی، وہاں درد ہوگا، وہاں مطلب یہ کہ ستانے کا لفظ تو غلط ہے، لیکن تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر پہنچائی جائیں گی، سزا کے طور پر پہنچائی جائیں گی، اور ناقابل بیان تکلیفیں ہوں گی. تو وہاں جانے کی کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ جہنم میں جانے، دوزخ میں جانے نہیں کر سکتے نا. تو وہاں اس سے بچنے کی لازمی شرط ایمان ہے. ایمان اگر محفوظ ہے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے تو جنت کا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کے پاس ایمان جب آ چکا ہے تو اس ایمان کو بچانا یہ ان کا سب سے بڑا کام ہونا چاہیے. ایک آدمی محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، پیسہ گھر میں آنے کے بعد سب سے زیادہ فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ پیسہ چوری نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے، کوئی لوٹ نہ لے، ضائع نہ ہو جائے. اسی کے مقصد کے لیے تجوری میں رکھتا ہے، الماری میں رکھتا ہے، تالا بند کرتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، حفاظت کی کوشش کرتا ہے. جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہو اتنی زیادہ کوشش کرتا ہے. اللہ نے ایمان دے دیا تو یہ بات تو ہونی چاہیے نا کہ مسلمان اپنا سب سے ضروری کام اس بات کو سمجھے کہ اس ایمان کو صحیح سلامت موت تک لے جانا ہے. اچھا، پھر ایسی جگہ جہاں پر چوری کا خطرہ ہو، اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہیں جیب میں یا تھیلے میں، آپ کے کہیں لے کے جا رہے ہیں ضرورت سے، تو بتائیے کتنا چوکس رہتے ہیں آپ. پیسہ اگر سفر میں لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں، بس میں، ٹرین میں، اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ، ایئرپورٹ پہ، کہیں بھی آپ لے کر جا رہے ہیں، جہاں بھی آدمی ہیں، آپ چوکس رہتے ہیں کہ کوئی میرے قریب نہ آ جائے، کوئی میرے بیگ کو ہاتھ نہ لگا لے، کوئی محسوس نہ کر لے کہ ان کے پاس پیسہ ہے. یہی ہوتا ہے نا. یعنی لٹیروں سے، چوروں سے، نقصان پہنچانے والوں سے مسلسل چوکس رہتے ہیں. تو کیا ہمیں اس بات کے بارے میں اطمینان ہے کہ ہمارے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے دنیا میں؟ ایمان کے خطرے اس سے کہیں زیادہ ہیں. شیطان نے ہمارے قدم قدم پر ایمان کے سلسلے میں خطرے کھڑے کر رکھے ہیں. اور یہ مسئلہ ہمارا ہے، اور ہمارا اپنی ذات کے تعلق سے بھی ہے، اور اپنے گھر والوں کے اور بچوں کے تعلق سے بھی ہے. قرآن کریم میں مسلمان کی جو باقاعدہ ذمہ داری مقرر کی گئی ہے، ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ آدمی جب شادی کرے تو وہ گھر کا انتظام کرے،
وہ روزی روٹی کا انتظام کرے، خرچے کا انتظام کرے، کپڑے کا انتظام کرے اپنی بیوی کے لیے، اور پھر جب بچے ہوں تو بچوں کے کھانے پینے کا اور ان کی تربیت کا، ان کی دیکھ بھال کا، یعنی دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کا انتظام کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ڈیوٹی مقرر کی ہے صاف لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اب ہم سوچیں ذرا اس بات کو کہ جس طرح سے ہم لوگ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں، بھائی بیوی کے کپڑے نہیں ہیں یا ضرورت ہے اس کو، تو کیا کرتے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کپڑے چاہیے، لیجیے بھائی پیسے ہیں لے لیجیے کپڑا لے آئیے۔ بچوں کو کوئی ضرورت ہے وہ پیسے مانگتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں۔ گھر میں تیل ختم ہے، اناج ختم ہے تو آپ لے کر آتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے ضرورت کی وہ پوری کرتے ہیں، آپ انتظام کرتے ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ساری ضرورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ تو آپ سوچیں اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ اطمینان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے فکر میں پڑے، کوشش کر رہے ہیں، فکر میں ہیں، ان کے ذہن میں وہ فکر موجود ہے؟ بتائیے ایمانداری سے، صبح سے شام تک جس طرح زندگی گزر رہی ہے، عام طور پر کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ روزی کے لیے محنت کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، کھیت والے کھیت پہ چلے جاتے ہیں، ڈیوٹی والے اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، جو کہیں ملازمت کرتے ہیں، جس کا جو کام ہے وہ اس کام میں لگ جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے گھر آتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، بلکہ موڈ بھی یہی ہوتا ہے، گھر والوں کے اوپر احسان کرنے کا موڈ ہوتا ہے۔ تھکے ہوئے آئے ہیں تو اس وقت میں غصہ بھی جلدی آتا ہے، اور اسی لیے آتا ہے کہ ہم تو اپنا کام پورا کر کے آ رہے ہیں اور یہ ہماری بات نہیں سن رہے، یہی ہوتا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ اس کے بعد گھر والوں نے ہمارے گھر سے نکلنے کے بعد کیا کیا، ہمارے بچے نے وقت کہاں گزارا، شام کو یا صبح کو، فکر کرنے والے کتنے لوگ ہیں ہم میں پوچھتا ہوں بہت سی جگہ جا کر، واقعی پوچھتا ہوں، رات کو کہیں بیان ہوتا ہے عشاء کے بعد تو میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں رات کے 10 بجے 11 بجے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، مگر مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ میں جس کے جوان بیٹے ہیں 15 سال سے 25 سال کے بیچ میں، یعنی بالغ بیٹا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، آپ بتا سکتے ہیں وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ رات کے 10-11 بجے میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ لڑکا جو آپ کا جوان لڑکا ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، بتا سکتے ہو؟ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ ہم فکر نہیں کر رہے، ہمارے ذہن میں یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں کھیلنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے، دیکھا ہے کسی کو کہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلنے سے روک رہا ہوں؟ کرتا ہے کوئی باپ اس کی فکر؟ بگڑتا کہاں سے ہے بچہ؟ وہ جو عادت پڑتی ہے اس کو گھر سے باہر بغیر پوچھے نکلنے کی، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اور بچوں کے ساتھ جو اس کی دوستیاں تھی وہ بچے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہونے کے بعد پھر غلط ماحول میں جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے روزانہ جاتے تھے اب بھی ایسے جا رہے ہیں۔ باپ صاحب کو اس دن پتہ چلتا ہے، والد صاحب کو، جب بیٹا رات کو 12 بجے یا 1 بجے گھر میں آتا ہے اور الٹی سیدھی بات کرتا ہے، تو باپ دیکھتا ہے کہ تو بہت بگڑ گیا۔ تو جناب اس کو کسی اور نے نہیں بگاڑا، آپ کی غفلت نے بگاڑا۔ بہت تفصیل کرنے کا موقع نہیں ہے، تو آپ سے ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ اس کو اپنی فکر کا موضوع بنائیے، اپنی ڈیوٹی بنا لیجئے کہ گھر والے اور آپ کے بچے، یعنی بیوی اور بچے، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ بھائی روزی روٹی کا، گھر کی ضرورتوں کا انتظام کرنا ہر آدمی کی اپنے گھر کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ تو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری کسی اور کی ہوگی کیا؟ آپ سوچیں اس بات کو۔ تو ہم میں سے کون یہ کام کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، وہ فکر کریں، ہم سوچیں، اور روزانہ کا ایک نظام بنا کے رکھیں، اپنے گھر والوں پہ نظر رکھیں، اور گھر والوں سے کہیں کہ وہ آپ پر نظر رکھیں۔ دونوں طرف کا کام ہے، آپ کے غلط راستے پر نہ جائیں۔ آپ کی سب سے اچھی نگرانی آپ کے گھر والے کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی کر سکتی ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، بیوی نے اگر کسی بات پہ اعتراض کر دیا تو چودھری صاحب کو جو غصہ آتا ہے،
جی کیا خیال ہے؟ گستاخی کرنے کی ہے اجازت اس کو؟ ویسے وہ چاہے جتنا فضیلہ کر دے آپ کا، لیکن آپ کی کوئی غلطی اگر وہ بتا دے تو آپ برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دین پر چلانے کی کوشش کریں، اور دونوں مل کر اپنے بچوں کو دین پر چلانے کی کوشش کریں۔ تو ایک بات تو یہاں یہ کہنی تھی کہ اس زمانے میں ایمان کے لیے خطرے بہت کھڑے ہو گئے ہیں۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، کالجوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے بچے اور بچیاں جو جا رہے ہیں، اور موبائل کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے نا، کوئی راز تو نہیں ہے نا۔ جو دوستیاں ہو رہی ہیں اور جو غیر مذہبوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور شادی کیا کہیں اس کو، تو غم ہی ہے، شادی کہاں ہے۔ غیر مذہبوں سے جو جوڑ بٹھا رہے ہیں ہمارے بچے یا بچیاں، وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو رہا ہے اور کتنا خطرناک ہے وہ کام۔ اگر کسی ایک مسلمان کا بچہ کفر کے راستے پر چلا جائے تو ساری قوم کے لیے یہ تکلیف کی بات ہے، اور یہاں ہزاروں بچے بچیاں جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں پکڑے گا کون ان کو، بچائے گا کون ان کو؟ یہ ہماری تو ذمہ داری ہوگی نا، اور ساری دنیا کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھا لے، اور ذمہ داری اٹھانے میں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم نے تو اٹھا رکھی ہے ذمہ داری، تو پوچھتے ہیں آپ کبھی اپنے بچے سے کہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے؟ ذمہ داری ایسے تھوڑی اٹھائی جاتی ہے۔ آپ کا بچہ نیٹ کھول کے بیٹھا ہے، تنہائی میں وہ لیٹا ہوا موبائل لیے ہوئے ہے، پوچھتے ہیں کبھی آپ کے بچہ نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اسکول کا کام کرنے کے علاوہ کہاں کہاں استعمال کر رہا ہے؟ آپ کبھی اس کا موبائل اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس کس کے نمبر ہیں، یہ دوست جو ہے یہ کیا کرتا ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، بچہ کیا میسج کر رہا ہے، کیا جواب آ رہا ہے، دیکھتا ہے کوئی ماں باپ؟ مجھے بتائیں، ذمہ داری ایسے ہی پوری نہیں ہوگی، دھیان کرنا پڑے گا، نظر رکھنی پڑے گی۔ ہمیں تو اپنے بچوں کی غلطی کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بتائے ہمیں کہ آپ کا بچہ میں نے غلط جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، تو الٹا اسی سے لڑ لیں گے کہ میرے بچے پہ تہمت لگا رہا ہے۔ تو وہ تہمت نہیں لگا رہا، وہ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ میں ابھی کل ہی مجھے پتا چلا ایک بڑے اچھے گھرانے کے بارے میں کہ ان کا گھر بک گیا۔ میں نے کہا کیوں بک گیا؟ پتا چلا ایک بیٹا بگڑ گیا اور اس نے غلط صحبت اختیار کی، آوارہ گردی اختیار کی، اور اس میں پیسے خرچ ہونے لگے اور قرض لینے شروع کر دیے، اور بینکوں تک سے قرض لے لیے، کروڑوں تک قرض پہنچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باپ کو اسے گرفتاری سے بچانے کے لیے اپنا گھر بیچنا پڑا، جو آبائی کرنا۔ یہ ہوتا ہے، تو جگہ ہوتا ہے سب۔ تو اس لیے سب چوکس ہو جائیں۔ اس جلسے کا یہی ایک پیغام اگر آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ آپ اپنے گھر کی نگرانی شروع کر دیں، اپنے بچوں کی محبت کے ساتھ، سختی نہیں کرنی ہے، نرمی کے ساتھ، سمجھانے کے ساتھ، دھیان کرنا ہے بس کہ کیا ہو رہا ہے، غلط راستے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ کیونکہ اب پہلے زمانے میں ہم جب بات کرتے تھے کہ بچہ بگڑ نہ جائے، بچہ غلط راستے پر نہ جائے، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا تھا کہ وہ گناہ نہ کرنے لگے۔ آج کے زمانے میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ مصیبت یہ آ گئی ہے، انجام یہ ہو گیا ہے کہ آج یہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے، وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ بتائیں کہ جس بچے کے سوئی چبھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جہنم میں جلنا آپ کو پسند آئے گا؟ خطرناک بات ہے۔ میں یہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی دوسری دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کر نہ سنیں کہ ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ میں سے ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں، ہر گھر سے کہہ رہا ہوں، ہر گھر والے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں سب سے بڑا تعاون، سب سے بڑی مدد جو ہمیں ملتی ہے وہ ان مدرسوں سے ملتی ہے، جن میں ہمارے بچوں کو ایمان سکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے۔ یہ مدرسے ہماری کتنی بڑی طاقت ہیں، اور آج کے حالات میں دنیا کے اندر شیطان کی نمائندہ طاقتیں جن کا مشن ہمیں ایمان سے محروم کرنا اصل ہے، ان کی نظر میں یہ مدرسے کتنے کھٹکتے ہیں، اور وہ پھر ان مدرسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے کیسے بتائیں اور کھول کر کیسے بتائیں۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں جہاں ایمان کے لیے خطرے کھڑے ہیں، وہاں ایمان کے ان مرکزوں کے لیے بھی اسی طرح سے خطرے کھڑے ہیں۔
تو ہم اور آپ اس ذمہ داری کو بھی محسوس کریں. مدرسے والے یہ کریں کہ مدرسے کو صحیح چلانے کے لیے محنت کریں، اور آپ یہ کریں کہ مدرسے کو فائدہ پہنچائیں. جیسے آخر میں مولانا نے ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا تھا، مضمون کی طرف، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو کم سے کم نقصان پہنچانے سے بچیں، نقصان نہ پہنچائیں. مدرسے کو مضبوط کریں، اس کا تعاون کریں، اور اس کو صحیح طریقے پر چلانے میں جو آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. یہ مسلمانوں کی ایسی ذمہ داری ہے جسے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جو حالات ہیں اور جو دیوار پر لکھی ہوئی چیز کی طرح نظر آ رہے ہیں، نوشتے دیوار جیسا لگ رہا ہے، وہ سارا آپ سے کہہ نہیں سکتے، لیکن دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ڈر رہے ہیں، اور دلوں میں کانپ رہے ہیں. آپ اور ہم سب مل کر اگر اتنا ہی کر لیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی کوشش کر لیں، جو گناہ ہماری زندگیوں میں ہیں ان گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ناراضی والے کاموں سے تو کام نہیں چلے گا نا. گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے اہل اللہ سے، علماء سے، مشائخ سے تعلق کرنا ہوگا. یہ اٹھ کر لیجئے یہ کام. اب دیر کرنے کا موقع نہیں رہا. ہم ایمرجنسی حالات سے گزر رہے ہیں، پوری دنیا میں بھی اور اس ملک میں. ان حالات کو سمجھ کر اپنی زندگی کا انداز تھوڑا سا بدلیے، غفلت کو چھوڑ دیجئے. پرانے انداز پر اب کام چلنے والا نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالات کو سمجھ کر اور اپنی دینی اور دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر سرگرم عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا